اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ سبق میں ہم پڑھ رہے تھے حق مہر کی ادائیگی کے بارے میں۔ آج ہمارا سبق یہاں سے ہے۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا، اور جو نہ استطاعت رکھے تم میں سے وسعت کے لحاظ سے، طول سے ہے یہ لفظ، لمبائی، وسعت، قدرت، طاقت، یہ حق مہر کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ جو شخص تم میں سے اتنی وسعت، اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ وہ حق مہر ادا کر سکے ان خواتین کا جو آزاد ہیں، وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اور جو نہ استطاعت رکھے، اردو میں ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، منکم، تم میں سے، طولاً، طول سے ہے، لمبا، جیسے طول و عرض ہوتا ہے، لمبا، طاقت کے بھی معنی میں یہ استعمال ہوتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ جی فلانے شخص کے بڑے لمبے ہاتھ ہیں، یعنی بڑی اس کی اپنا پہنچ ہے، بڑی طاقت ہے اس میں، بڑی وسعت ہے اس میں، بہت سے لوگوں کو وہ جانتا ہے۔ اور اسی طرح اگر کسی کے پاس حق مہر ادا کرنے کے لیے وافر پیسہ موجود ہو تو اس کے لیے بھی یہ استعمال ہوگا کہ اگر اس کے پاس حق مہر کی ادائیگی کے لیے پیسے نہ ہوں یا زیادہ پیسے نہ ہوں تو یہ بات ہو رہی ہے۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا، اور جو نہ استطاعت رکھے تم میں سے قدرت کے لحاظ سے، وسعت کے لحاظ سے، حق مہر ادا کرنے کے لحاظ سے، أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ، کہ وہ نکاح کرے، کہ وہ نکاح کرے محصنات۔ محصنات ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، حسنہ ایک قلعہ بند، ایک محفوظ، جو شوہر کی حفاظت میں جو آنے والی خاتون ہے اس کو بھی کہتے ہیں، اور وہ پاک دامن خواتین جو آزاد ہیں، جن کا بھی نکاح نہیں ہوا، وہ پاک دامن ہیں، ان کو بھی کہتے ہیں۔ أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ، کہ وہ نکاح کرے ان آزاد یا قابل نکاح مومنات جو ہیں، ایمان والیاں جو ہیں، ان سے۔ تو محصنات جو ہے، اب ہم دو معنوں میں، شروع میں جو ہم نے پڑھا تھا وہ تھا جو قلعہ بند ہوں، جو اپنی شوہر کی حفاظت میں آ جائیں، منکوحہ خواتین، یہ ہم نے شروع میں پڑھا تھا کہ ان کے ساتھ نکاح نہیں کیا جا سکتا جو پہلے سے نکاح میں ہوں، اور وہ بھی پاک دامن ہوتی ہیں، یعنی وہ نکاح کر کے اپنی آپ کو پاک دامن رکھتی ہیں، اور ایک وہ خواتین مومنات میں سے جو پاک دامن ہیں، نیک بیویاں جو ہیں، ان کے بارے میں بھی یہی ہے کہ جو پاک دامن ہیں مومنات میں سے۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، اور جو نہ طاقت رکھے، استطاعت رکھے تم میں سے وسعت کے لحاظ سے، یعنی حق مہر ادا کرنے کے لحاظ سے، أن ينكح المحصنات، کہ وہ نکاح کرے ان پاک دامن آزاد جو مومنات ہیں، فَمِمَّا مَلَكَتْ، تو ان میں سے جو ملکیت میں ہوں،
پس ان میں سے جو ملکیت میں ہوں ایمانکم تمہارے دائیں ہاتھوں کی، یعنی وہ کنیزیں یا لونڈیاں جو ملکیت میں ہوں تمہارے، ان سے وہ نکاح کر لے۔ من فتیاتکم المؤمنات، کنیزوں میں سے مومنات، یعنی جو مومن کنیزیں ہیں جو تمہارے دائیں ہاتھ کی ملکیت یعنی تمہاری ملکیت میں ہیں، ان سے وہ نکاح کر لے۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ، اور جو نہ استطاعت رکھے تم میں سے قدرت یعنی طاقت یا وسعت یا حق مہر ادا کرنے کے لحاظ سے کہ وہ نکاح کرے آزاد مومنات میں سے، تو جو ملکیت میں ہوں تمہارے ہاتھوں کی، من فتیاتکم المؤمنات، مومنات مومن کنیزوں میں سے، تمہاری مومن کنیزوں میں سے۔ فتیات کنیزیں، اردو میں اس کا متبادل نہیں ہے فتیات، مومنات یا مومن کنیزوں میں سے ان سے وہ کر لے۔ واللہ اعلم، اور اللہ سبحانہ خوب جانتے ہیں، بی ایمانکم تمہارے ایمان کو، تمہارے ایمان کو اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں۔ یہ آپ دیکھیں کہ ایمان میں یہ جو الف ہے اس کے نیچے زیر ہے، اور جو ہاتھوں کا ہے ایمانکم، یہ الف پر زبر ہے۔ ایمان یمین، یمن دائیں ہاتھ کو کہتے ہیں۔ اصحاب الیمین وہ لوگ دائیں ہاتھ والے جن کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، یہ جنتی ہوں گے۔ اصحاب الیمین، یمن کا ملک بھی مکے کی دائیں طرف ہے، تو یمین یا یمن، ایمان الف پر زبر ہے۔ لیکن جو ہمارا ایمان ہے، ایمان لانا، جو ہم ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور اس کے رسول پر، وہ الف کے نیچے زیر ہے۔ واللہ اعلم بی ایمانکم، اور اللہ سبحانہ خوب جانتے ہیں، عالم علم سے خوب جانتے ہیں تمہارے ایمانوں کو۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔